السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کے لیسن میں ہم آپ کے سلیبس میں شامل حدیث نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حدیث دراصل ایک سوال نامہ ہے، ایک کوسچن پیپر ہے، وہ سوال نامہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان سے قبل اس دنیا میں ہی بیان فرما دیا، آؤٹ کر دیا، یعنی وہ امتحان جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر جو امتحان ہونا ہے، اس امتحان میں جو سوالات کیے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی ان سوالات سے متعلق جو ہے آگاہ کر دیا کہ ایک مسلمان ان سوالوں کے جواب تیار کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عن ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزولو، نہیں چل سکیں گے یا نہیں ہل سکیں گے، قدم ابن آدم کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من عند ربہ، اس کے رب کے پاس سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسأل، سوال کیا جائے گا، عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہاں اس نے اسے فنا کیا یا کہاں اس نے اسے صرف کیا، وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، کہاں اسے کن چیزوں میں اس نے پرانا کیا، وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے اس نے اسے کمایا، وفیما، اور کن چیزوں میں، انفقہ، اسے خرچ کیا، وماذا، اور کیا، عمل کیا، فیما، اس چیز کے بارے میں، علما، جو اسے علم تھا۔ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہے کہ پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس نے صرف کیا یا اپنی عمر کو کن کاموں میں اس نے کھپا دیا یا لگایا۔ دوسرا سوال، یعنی اصل سوال جو ہے عمر کے بارے میں ہی ہے، اور اسی میں ہی باقی سوالات کے بھی جواب موجود ہوں گے، لیکن الگ سے انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر ذکر کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ دوسرا سوال خاص طور پر جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، کیونکہ عمر جو ہے اس کا اوور آل تو جواب دینا ہی ہے، لیکن جوانی کا وہ عرصہ ہے جس میں انسان کے پاس صلاحیتیں مکمل طور پر ہوتی ہیں، تو خاص طور پر جوانی کا سوال جو ہے وہ الگ سے کیا جائے گا کہ فیما ابلاہ، اسے کہاں اس نے پرانا کیا۔ عمر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہاں صرف کیا، یہ سوال کیا جائے گا، جبکہ جوانی کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کہاں صرف کی۔ جوانی کے بارے میں سوال کی نوعیت اور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جوانی کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ اسے کہاں پرانا کیا۔ تو اس کی حکمت جو ہے ایک یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر جوانی آتی ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھیڑ عمر اور پھر بڑھاپے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو جوانی جو ہے یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کی زندگی کا ایک مرحلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جوانی کو پرانا کہا گیا ہے کہ اسے پرانا کیا، یعنی جوانی گزار لی، اس کے بعد وہ ادھیڑ عمر میں آ گیا اور پھر بڑھاپے میں چلا گیا، تو جوانی چونکہ اس کی گزر گئی، وہ اس نے گزار لی، جس طرح ایک لباس انسان پہنتا ہے اور کافی عرصہ پہننے کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک زندگی گزار لی، اس کے بعد کافی عرصہ گزارنے کے بعد وہ اسے یعنی اس کی جو جوانی ہے یا اس کی وہ عمر ہے وہ اس کی پرانی ہو جاتی ہے۔ مال کے بارے میں اس حدیث میں 2 سوالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال کے بارے میں 2 طرح کے 2 نوعیت کے سوال کیے جائیں گے کہ من این اکتسبہ، کہ کہاں سے اس نے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں اس نے خرچ کیا۔ آخری اور 5واں سوال کیا ہے کہ جو علم تھا اس کے پاس، اس علم پر کس قدر اس نے عمل کیا۔ اب ایک ایک سوال کا باری باری جو ہے وہ تفصیل اس کی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو مکمل اعضاء کے ساتھ دنیا میں بھیجا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔
تو اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کو تخلیق کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس نے یہ موت و حیات کا جو سلسلہ اسی لیے رکھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ پھر اس کی تخلیق کا مقصد ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے یہ جن و انس یہ جو دو مخلوقات ہیں جنات اور انسان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو عبادت کرنا اصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اگر اپنے مقصد سے وہ غافل ہو گیا اور یہ کام ہی نہ اس نے کیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا تو یقیناً وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، اور اس کا پھر جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کیں اور زندگی دی، مہلت دی، وقت دیا، اور اگر اس نے ان تمام نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، اور وہ پھر اس کو بتانا ہوگا کہ اس نے عمر جو ہے وہ کن کاموں میں صرف کی، اللہ کی نافرمانی میں صرف کی یا اللہ کی فرمانبرداری میں صرف کی۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ دنیا کی زندگی تو محض جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخرت کے اس امتحان کے لیے جس کا پرچہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، اس امتحان کے لیے دراصل یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس امتحان کی تیاری کی جائے۔ تو اس لیے پوچھا جائے گا کہ عمر کو کن کاموں میں فنا کیا یا کن کاموں میں صرف کیا۔ جوانی کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا۔ جوانی میں چونکہ انسان کے صحت کے حوالے سے اور قوت کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، قوت فیصلہ، ہر لحاظ سے انسان کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہوتے ہیں اور مکمل قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمت اور طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ صحیح طور پر جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار سکے۔ کیونکہ بڑھاپے میں تو انسان کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان چاہتے ہوئے بھی وہ پراپر طریقے سے صحیح عبادت نہیں کر سکتا۔ تو جوانی میں چونکہ انسان کے پاس مکمل قدرت اور قوت اور طاقت ہوتی ہے تو اس لیے جوانی کے بارے میں خاص طور پر اس سے سوال ہوگا۔ دوسرا، جوانی میں انسان چونکہ جذباتی ہوتا ہے اور جوانی کا بھی جنون اور جوش ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے کے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کو بھٹکاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہاں پر جوانی کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ اس کے سائے میں جگہ ملے گی، یعنی وہ دن جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر طرف تپش سورج کی اور زمین تانبے کی طرح جو ہے وہ سرخ ہوگی، اور ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور سائے کی تلاش میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو ان میں سے ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی، یعنی جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ عموماً یعنی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جوانی کو انجوائے کریں اور جیسے چاہے گزار لیں، اور بڑھاپے میں لوگ جو ہے وہ مصلی و تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت اس وقت پسند ہے جب آپ پورے اختیار میں ہوں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو صحت کی بیماری سے پہلے، اور تم مالدار ہو تو فقر سے پہلے اس کی قدر کرو۔ تو اسی طرح انسان کے پاس جو ہے اختیار جب موجود ہو، قوت اور قدرت رکھتا ہو، طاقت ہو، جوانی ہو، ہمت ہو، صلاحیت ہو، تو ان صلاحیتوں کو بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا وقت برباد کرے اور یا ضائع کرے، تو ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی رضا میں صرف ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں قدرت دی، طاقت دی اور مکمل آزادی ہے، ہر طرح کی جو ہے اسباب موجود تھے، تو تم نے ان نعمتوں کی قدر کی یا پھر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو خاص طور پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے وہ مال کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں اس کی روحانی ضروریات ہیں وہاں جسمانی ضروریات بھی ہیں، وہ دنیا میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق یہاں پر اس کے لیے اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم، ہم نے یہ رزق جو ہے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو وہ رزق جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کے جو نصیب میں ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ عطا انہیں ہوتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور حلال ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ اور رزق کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کے حلال ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسے حلال جگہ پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کمائے، حلال کمائے یا حرام کمائے، اور کمانے کے بعد یعنی اگر اس نے حلال کما لیا ہے تو اس کو پھر بھی یہ انسان چونکہ اس رزق کا مالک نہیں ہے، اس رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، کہ حلال کاموں میں خرچ کرے یا حرام میں خرچ کرے، تو یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کی تلاش جو ہے ایک فرض کے بعد بہت بڑا فریضہ ہے، کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو وہ حلال رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حلال رزق کو تلاش کرے اور اس کو حلال ذرائع سے ہی اس کو خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بارے میں جو ہے جو دو انتہائیں ہیں ان سے منع کیا گیا کہ نہ اسراف کرنی ہے، نہ تبذیر ہو، اور نہ ہی بخل سے کام لیا جائے۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ جائز کاموں پر بے جا مال خرچ کرنا، ایسے ہی مال اڑاتے رہنا، اگرچہ حلال مال ہے، اس نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، تو اس کو خرچ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تبذیر جو ہے ناجائز کاموں پر بے جا مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تبذیر بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یا بے جا مال خرچ کرنے والے، حرام کاموں پر مال لگانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اسراف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی بے جا جو ہے وہ مال نہ لٹاؤ اڑاؤ، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور مال کو جمع کرنا اور اس کو جوڑنا جو ہے اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے اندر ہوس اور لالچ اتنا ہے مال کا کہ اس کو ایک سونے کی وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسرے کا لالچ کرے گا۔ تو سورۃ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال و دولت کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ تو مال خرچ کرنے میں نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو، اور نہ ہی بخل کیا جائے۔ بخل سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا، قرآن پاک میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے ایسے باندھ رکھو کہ خرچ نہیں کرنا، یعنی گھٹا ہوا خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھوں کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور کے بعد میں تم جو ہے اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو کہ کاش کہ میں نے فلاں موقع پہ اتنا مال نہ اڑایا ہوتا تو آج میری ضرورت کے وقت مال کام آ جاتا۔ تو مال کے بارے میں اس لیے دو طرح کے سوالات کیے جائیں گے کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال کمایا یا حرام کمایا۔ حرام کمایا تو حرام جو ہے اس نے جس شخص نے ایک لقمہ بھی کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
تو حرام کمانے والے کا جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے، اور پھر اس کو خرچ بھی حلال اور جائز کاموں پر ہونا چاہیے۔ آخری اور پانچواں سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اس جو علم تھا اس کے پاس اس پر کتنا عمل کیا۔ تو علم کی فضیلت جو ہے اسے پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھ لی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا کی ہے، لیکن ان اہل علم کو جو اس علم پر عمل بھی کرتے ہیں، جو اس علم پر عمل نہیں کرتے، ایسا علم جو ہے وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور انسان جو ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایسے بے عمل عالموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ معراج کے موقع پر گئے تو وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جہنم میں کہ اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور اس کے گرد وہ چکر لگا رہا تھا۔ پوچھا آپ نے کہ یہ کون شخص ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بے عمل عالم ہے، خود علم تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کا انجام جو ہے اس قدر برا ہوگا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ غیر نفع بخش جو علم ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسا علم جو ہے انسان کے لیے بجائے فائدہ مند ہونے کے اس کے لیے آزمائش بن جائے گا اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو وہ تم بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو ایک عالم کو باعمل ہونا چاہیے، ایسا شخص جو دنیا میں علم حاصل کرتا ہے اور اس کو آگے پھیلاتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اس کی شہرت ہو، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ان لوگوں کا کیا جائے گا۔ ان میں سے جو 3 لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو عالم تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، اور وہ دکھاوے کے لیے اس نے علم سیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں اسے بہت بڑا عالم اور علامہ اور مفتی اور فقیہ کہیں، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکنے کا حکم دیں گے۔ تو اس لیے ان تمام سوالات کی ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی یہ ہمیں کوسچن پیپر بتا دیا کہ یہ 5 کے 5 سوال جو ہیں یہ کمپلسری ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب جب تک کوئی بھی شخص نہیں دے گا، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تو ابن آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے ہر شخص نے ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک اللہ کی عدالت سے آگے جو ہے وہ نہیں گزر سکتا، اس کا جو ہے وہ آگے انجام جو ہے ان کے جواب کے مطابق ہوگا۔ اگر تو ان کا جواب وہ صحیح دے سکا تو اس کا جو ہے اس کو نتیجے کے طور پر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اگر کسی ایک سوال میں بھی پھنس گیا اور اگر وہ جو ہے وہ صحیح اس نے عمل دنیا میں نہیں کیا اور صحیح جواب نہیں دے سکا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں ہی بتا دیا۔ یعنی اگر آپ دنیاوی امتحان کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی پرچہ آؤٹ ہو جائے اور صبح امتحان ہو تو اسٹوڈنٹ وہ بے وقوف ہی ہوگا کہ پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس کی تیاری نہ کرے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اور ہمیں یقین ہے، کامل یقین ہے کہ یہ امتحان اسی طرح ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کے سوالات ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے اور تیاری کرے تاکہ وہ اللہ کی عدالت میں اس کمرہ امتحان میں اس کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ان تمام سوالات کے جواب اس کے پاس صحیح موجود ہوں تاکہ وہ اللہ کو جواب دے کر جو ہے وہ سرخرو ہو سکے اور اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ان صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔